بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم بات کریں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کمپوزیشن کا کنسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کمپوزیشن یہ ہے کہ وی بلڈ کلاسز اسمبلنگ ٹوگیدر ادر کلاسز، یعنی کہ ہم اپنی ایک کلاس جب بناتے ہیں تو دوسری کلاسوں سے ہی ہم اس کو بناتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو ہم انسٹنس ویریبل لیتے ہیں وہ دوسری کسی کلاس کی ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو اسی کنسیپٹ کو کمپوزیشن کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ مطلب زیوم کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کبھی ابھی تک جو ہم کام کرتے رہے ہیں وہ ایکچولی کمپوزیشن ہی کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس ہو امپلائی کی اور اس میں اندر ہم نے ایک آئی ڈی لیا ہے، ایک اس کا نیم لیا ہے، تو دیکھیں یہ ہم نے ایک نئی کلاس یا ایک نئی ٹائپ کمپوز کی ہے، اور کس کو یوز کر کے؟ ایک اسٹرنگ کی کلاس کو یوز کر کے۔ یعنی کہ اب اس لائن کو دوبارہ پڑھیں کہ وی بلڈ کلاسز اسمبلنگ ٹوگیدر ادر کلاسز، یعنی کہ ہم کلاسز بناتے ہیں باقی کلاسز کو استعمال کر کے یا اسمبل کر کے، ان کو کمبائن کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو کمپوزیشن کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر ہم کمپوزیشن پہلے کر چکے ہیں تو پھر ہم اس لیکچر میں کیا کام کریں گے۔ تو اس میں آپ کو کمپوزیشن کے کنسیپٹ کو تھوڑا سا ذرا مزید ایکسپینڈ کر کے بتاؤں گا کہ کمپوزیشن صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کے پاس پہلے سے ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں جیسے کہ انٹیجر ہے اور اسٹرنگ ہے، انہی کو آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ ان کی جگہ پر اپنی بنائی ہوئی کلاسز بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کوڈ کم لکھنا پڑتا ہے، کوڈ ری یوزیبل ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں آپ کو سمجھ تب لگیں گی جب آپ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جو ہے نا وہ بالکل تھیوریٹیکل سی معلوم ہوگی آپ کو۔ آپ فرض کریں کہ ہم نے نا اس امپلائی کا ایڈریس بھی سٹور کرنا ہے کہ اس کا پوسٹل ایڈریس کیا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے بھی فردر کچھ ویریبلز لینے پڑیں گے، یعنی کہ انسٹنس ویریبل لینے پڑیں گے۔ یہاں پہ میں لکھوں گا جی اسٹرنگ، اس کا فور ایگزامپل اسٹریٹ ایڈریس کیا ہے، اور اسٹرنگ اس کا ٹاؤن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسٹرنگ اس کا سٹی کیا ہے۔ لیٹس اسیوم کہ ہمارے جو تمام امپلائیز ہیں وہ ایک ہی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہم کنٹری کی انفارمیشن جو اس میں سیو نہیں کرواتے فور دی ٹائم بینگ۔ تو چونکہ ہم یہ تین چیزیں لے رہے ہیں، ابھی میں نے اس کو پرائیویٹ نہیں کیا تاکہ ہمارا کوڈ ذرا سمپل رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اوپ میں یہ اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو پرائیویٹ کر دیں اور بعد میں ان کو جو ہے وہ انکیپسولیٹ کر دیں گیٹر سیٹ وغیرہ بنا کے۔ تو اگر مجھے اس کو فور ایگزامپل ان کے کنسٹرکٹر کے میں انیشلائز کروانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے یہاں پہ میں یہ سارے پیرامیٹر لوں گا، اسٹرنگ یعنی کہ جو اسٹریٹ ایڈریس ہے، لیٹس سے ایک میں چاہتا ہوں کہ جو کنسٹرکٹر ہے اس میں ان تین پیرامیٹرز کو انیشلائز کروں، تو مجھے ظاہر ہے تینوں پیرامیٹر یہاں پہ ریسیو کرنے پڑیں گے، ٹاؤن اور سٹی، اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ ان کی ویلیو لکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ مینس کہ آئی کین رائٹ بائی دس ڈاٹ اسٹریٹ ایڈریس از اکول ٹو اسٹریٹ ایڈریس، اور دس ڈاٹ ٹاؤن از اکول ٹو ٹاؤن، اور دس ڈاٹ سٹی از اکول ٹو سٹی۔ تو یہ تو بڑا بیسک سی بات ہوگی نا۔ اگر آپ نے گیٹر سیٹرز بنائے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کو مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کوڈ لکھنا پڑے گا۔ تو یہ بھی کمپوزیشن ہی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو ایڈریس کا کنسیپٹ ہے، اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو یہ ایک ری یوزیبل کنسیپٹ ہے۔ دیٹ مینس کہ مجھے ایڈریس کی کسی اور کلاس میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے نا کہ ایڈریس صرف امپلائی کا تو نہیں ہوتا، لیٹس سے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کا بھی ایڈریس ہم نے سٹور کرنا ہے، اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کا ایڈریس سٹور کرنا ہے، جو ہمارے سپلائرز ہیں ان کا ایڈریس سٹور کرنا ہے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کوڈ کی ڈپلیکیشن کرنی پڑے گی۔ فور ایگزامپل مجھے ایک علیحدہ سے ایک اور کلاس بنانی پڑے گی، میں یہاں پہ آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لگے۔ لیٹس سے کہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ کسٹمرز کا ڈیٹا میں نے سیو کرنا ہے، تو مجھے کسٹمر کی میں نے کوئی کلاس بنائی ہوگی، کسٹمر ڈاٹ جاوا، اور اس کلاس کے اندر بھی مجھے یہ ساری چیزیں لینی پڑیں گی۔ لیٹس سے کہ بھئی ابھی میں یہاں پہ لے لیتا ہوں پبلک کلاس کسٹمر، اور یہاں پہ کہہ لیتے ہیں جی اس کسٹمر کی ایک آئی ڈی ہے، اور باقی بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، فور دی سمپلسٹی میں ابھی ان کو سکپ کر رہا ہوں، اور مجھے اس کسٹمر کا بھی ایڈریس سیو کرنا ہے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ یہی والا سارا کام جو ہے وہ ادھر بھی کرنا پڑے گا، یہ سارے پیرامیٹر مجھے ادھر لینے پڑیں گے۔ تو اسی طرح جو میں چیز سکپ کر رہا ہوں دیٹ مینس کہ آپ کو گیٹ اینڈ سیٹ میتھڈز بھی بنانے پڑیں گے۔ تمام فیلڈ کے جو بھی آپ کے فیلڈ ہیں ظاہر ہے آپ اس کو پرائیویٹ کر کے ڈکلیئر کریں گے تاکہ اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ویلڈ سٹور کر سکیں۔ وہ آپ کو میں نے پہلے جو ہے وہ انکیپسولیشن کے لیکچر میں اس کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو اسی طرح یعنی کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، کمپوزیشن تو میں کر رہا ہوں، کام میرا ہو رہا ہے، لیکن میرا جو کوڈ ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے بعد میں فور ایگزامپل
کنٹری بھی فار ایگزامپل فیوچر میں ایڈ کرنا پڑ گیا تو مجھے وہ ایک جگہ پہ ایڈ کرنے سے بات نہیں بنے گی، مجھے وہ یہاں پہ بھی ایڈ کرنا پڑے گا، کسٹمر میں بھی ایڈ کرنا پڑے گا، اور لیٹ سے کہ کسٹمر کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کلاسز ہیں جہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایڈریس کو یوز کیا ہوا ہے، تو مجھے تمام جگہوں پر جا کر اس کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اور ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے کمپنی ہے کوئی، اس کے کچھ سپلائرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر سپلائر کا بھی ایک اپنا ایڈریس ہے، تو سپلائر کے اندر جا کے مجھے پھر یہ کام کرنا پڑے گا کہ بھئی سپلائر ہے اور اس کے جو باقی ایٹریبیوٹ ہیں وہ سارے میں یہاں ڈیفائن کر دوں گا، ادر ایٹریبیوٹس آف سپلائر، اور اس کے وہاں جا کے پھر دوبارہ ایڈریس سیو کروں گا، یعنی کہ اس کے انسٹنس ویریبلز لوں گا، کیونکہ مجھے اس کو بھی یعنی کہ اپنے جو سپلائر ہے اس کا بھی ایڈریس سیو کروانا ہے۔ دیکھیں یہ جو اپروچ ہے اس میں نقصان یہ ہے کہ مجھے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے، کیونکہ کوڈ کی ڈپلیکیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یوزنگ کمپوزیشن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک نئی کلاس بنا سکتے ہیں ایڈریس ٹائپ کی یا ایڈریس کے نام کی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں شفٹ کر کے اپنی امپلائی کی کلاس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے، ان تینوں چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی کلاس بنائیں گے، اس کا نام رکھیں گے ایڈریس، اور اس کو یہاں پر یوز کر لیں گے۔ تو واپس آتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم ایک نئی کلاس بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایڈریس کی کلاس ہے اور اس کی ایکسٹینشن لکھ دی، اور یہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں جی پبلک کلاس ایڈریس، اور اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ظاہر ہے جو ایڈریس کے ایٹریبیوٹس ہیں یہاں پہ ہم نے لیے وہی والے ایٹریبیوٹ ہم یہاں پہ لے لیں گے۔ اچھا ابھی میں اس کو انکیپسولیٹ نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے آپ انکیپسولیٹ بھی کر لیں گے، اس کا کنسٹرکٹر وغیرہ بھی بنا لیں گے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارے یہاں پہ کام کر لیں گے۔ واپس آ کے جب میں نے ایک نئی ٹائپ بنا لیا ہے تو اس سے میری یہ جو امپلائی کی ٹائپ ہے اس کو ڈیفائن کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے، میں یہاں پہ یہ 3 ایٹریبیوٹ لینے کی بجائے صرف ایک ایٹریبیوٹ لوں گا، ٹھیک ہے، میں اس کو ریموو نہیں کرتا، میں یہاں پہ لکھوں گا فار ایگزامپل ایڈریس، اور لیٹ سے یہ اس کا پوسٹل ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے امپلائی کا۔ تو اب مجھے یہ تینوں پیرامیٹر یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ میں نے جو کمپوزیشن کی ہے وہ میں نے اپنی ہی ایک بنائی ہوئی کلاس کا ایک ریفرنس لے لیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ جب بھی مجھے ایڈریس کی ضرورت پڑے تو میں ایڈریس کا آبجیکٹ بنا کر وہ یہاں پر پاس کر دوں، تو اس سے میرا کوڈ سمپلیفائی ہو جائے گا۔ دیٹ مینس کہ اب مجھے یہ 3 لائنیں یہاں پہ نہیں لکھنی پڑیں گی، اور یہ جو میں نے کنسٹرکٹر میں کمپلیکسٹی انٹروڈیوس کی ہے یہ بھی ساری نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ جو کام کیا ہے یہ بھی سارا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فار ایگزامپل کسٹمر یہ ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کسٹمر کا ایک ایڈریس ہے، اور وہ ایڈریس کی ٹائپ کیا ہے، لیٹ سے جی اس کسٹمر کا پوسٹل ایڈریس ہے۔ تو بس ہم صرف اتنا لکھیں گے، ایک لائن لکھنے سے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم ایڈریس کی کلاس کے اندر سے یوز کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی والا کام جو ہے وہ ہم سپلائی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کوڈ جو ہے وہ لینتھی لکھنے کی بجائے صرف ایک لائن میں کام کر سکتے ہیں، اور ایڈریس کی کلاس ہماری علیحدہ رہے گی۔ ابھی میں نے اس کو جو ہے وہ بہت سمپل رکھا ہے تاکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ مین پوائنٹ پہ رہ سکے۔ وہ کیا ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہو یہ کمپوزیشن ہی رہی ہے، پہلے بھی کمپوزیشن ہی ہو رہی تھی۔ پہلے ہم کیا کر رہے تھے کہ جو ہم ٹائپس یوز کر رہے تھے وہ JDK کی ڈیفائنڈ ٹائپس تھیں، دیٹ مینس کہ جیسے انٹیجر ٹائپ تھی، اسٹرنگ ٹائپ تھی، یہ جاوا JDK میں پہلے سے ڈیفائنڈ ہے۔ اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم جو ٹائپ یوز کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ڈیفائن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ اپروچ یوز کرنے سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے، اگر اب آپ کے دوبارہ اس لائن کو پڑھیں تو اب آپ کو تھوڑی سی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دس اپروچ، کون سی اپروچ، کہ وی بیلڈ کلاسز اسمبلنگ ٹوگیدر ادر کلاسز، یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے، دیکھیں دوبارہ ہم نے امپلائی کی کلاس بنائی ہے یوزنگ اسٹرنگ اور ایڈریس کی کلاس کو، یعنی کہ ہم نے امپلائی کی کلاس کو اسمبل کیا ہے، بنایا ہے یوزنگ ادر کلاسز۔ اس اپروچ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، دس اپروچ ہیلپ ٹو رائٹ لیس اینڈ ری یوزیبل کوڈ۔ لیس اینڈ ری یوزیبل دونوں لفظ بہت اہم ہیں۔ لیس اس طرح کہ دیکھیں پہلے میں نے یہاں پہ 3 لائنیں لکھی تھیں اور ابھی صرف اگزامپل دی تھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 لائنیں نہیں ہیں، اگر ان کو میں پرائیویٹ کر دوں جو کہ ہم اوپ میں کرتے ہیں تو مجھے ان تمام تینوں کے گیٹر سیٹرز بھی بنانے پڑیں گے اور ان کی ویلیڈیشن بھی کرنی پڑیں گی۔ اگر کوئی ویلیڈیشن رول ہوئے تو دیٹ مینس کہ میرا جو بہت سارا کوڈ ہے وہ منیمائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ واضح ہونا چاہیے کہ لیس کوڈ ہمارا کیسے ہو جاتا ہے۔
اور ری یوزیبل کیسے ہو جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے میں اپنا جو یہاں کوڈ لکھا ہوا تھا اس کو میں کسٹمر کے اندر یوز نہیں کر سکتا تھا، مجھے کسٹمر میں جا کے علیحدہ سے تینوں ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرنے پڑے تھے. لیکن اب میں ایڈریس کی کلاس جب ایک جگہ پہ ڈیفائن کی ہے تو اب یہی والی کلاس میری ری یوزیبل ہو گئی ہے. دیٹ مینس کہ اسی کلاس کو میں نے سپلائر میں یوز کر لیا ہے، اسی کو کسٹمر میں یوز کر لیا ہے، اور اسی کو میں نے جو ہے وہ اپنا جو امپلائی کی کلاس ہے اس کے اندر یوز کر لیا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے ہمارا جو کوڈ ہے وہ کمپوزیشن اگر ہم نے کی ہو اپنی ہی جو ہمارے سسٹم میں جو ڈفرینٹ اینٹیز ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ بھئی یہ ری یوزیبل اینٹی ہے اور ہم اس کو علیحدہ ایک کلاس میں شفٹ کر دیں تو اس سے ہمارے کوڈ کی جو ری یوزیبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور کوڈ کا جو سائز ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. جو تیسرا بینیفٹ ہے وہ بھی سمجھ لیں کیا ہے. اٹ ہیلپ اینٹیز ٹو گرو انڈیپینڈنٹلی، یعنی کہ اس کا تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی گرو کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ایڈریس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا اور ہمارا سسٹم فار ایگزامپل 6 مہینے سال اسی طریقے سے چلتا رہا، ہم اپنا سسٹم یوز کرتے رہے. آفٹر سم ٹائم ہمیں ریکوائرمنٹ یہ آئی کہ بھئی اب جو ایڈریس ہے نا اس میں آپ نے کنٹری بھی سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ ان کا جو کنٹری ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ڈیفالٹ کنٹری تو ایک ہوگا لیکن ہم اس کا کنٹری بھی ساتھ سیو کر سکیں. تو ہم ان تمام جگہوں پر جا کے کوئی چینج نہیں کریں گے جہاں پر ہم نے اس کو پہلے یوز کیا ہوگا، صرف ایڈریس کی کلاس میں آئیں گے اور یہاں پہ ایک اور فیلڈ انٹروڈیوس کروا دیں گے کہ بھئی اب سے یہ کنٹری بھی جو کلاس ہے یہ یوز کرتی ہے اور اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو اگر آپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یوزر اس کو چینج کرنا چاہتا ہے تو یوزر اس کو ظاہر ہے چینج کر سکتا ہے. وہ ہم کنسٹرکٹرز کے ٹاپک میں اور انکیپسولیشن کے ٹاپک میں کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے کنٹری کا فیلڈ انٹروڈیوس کروانا ہوتا بعد میں اور میں چاہتا ہوں کہ بھئی فار ایگزامپل جو میری ایگزسٹنگ کلاسز ہیں وہاں پہ مجھے کچھ جگہوں پہ کنٹری کا فیلڈ چاہیے، کچھ پہ نہیں چاہیے، تو جہاں پر مجھے چاہیے میں وہیں پہ کوڈ لکھ لوں گا، باقی جگہوں کو مجھے چینج نہیں کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو میرا ایڈریس کا کنسیپٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جتنے مرضی فیلڈ ایڈ کر لوں، جو میں نے کوڈ پہلے لکھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو میری ایڈریس کی نئی ڈیفینیشن ہے یا جو نیو ٹائپ بن گئی ہے وہ اب جب بھی یعنی کہ جہاں پہ مجھے کنٹری کی ضرورت ہوگی تو میں وہاں پہ اس کو یوز کر لوں گا، جہاں پہ نہیں ضرورت ہوگی تو وہاں پہ میں اس کو یوز نہیں کروں گا. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے یہ جو ٹائپ ہے یہ گرو کر سکتی ہے دوسروں کے ساتھ، یہ یعنی کتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بینیفٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. کمپوزیشن از ریفرڈ ایز ہیز آ ریلیشن شپ. تو یہ ٹرم آپ جو ہے وہ ڈفرنٹ بکس میں پڑھیں گے، یا اس کو کہتے کیا ہیں، کمپوزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیز آ ریلیشن شپ ہے. ہیز آ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا کہ ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ امپلائی ہیز آ نیم، امپلائی ہیز آ پوسٹل ایڈریس، اسی طرح سپلائر ہیز آ پوسٹل ایڈریس. تو یہ جو ہیز آ کا ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے کمپوزیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم کمپوزیشن کو ہیز آ ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو دو ہماری کلاسیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس نے پہلی کلاس نے دوسری کلاس کو جو ہے وہ کنٹین کیا ہوتا ہے. وی کین کمپوز کار کلاس ود انجن ایز انسٹنس ویریبل. یہ اسی کی ایگزامپل ہے کہ فرض کریں اگر ایک کار کی کلاس ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کمپوزیشن کے ذریعے بہتر یعنی کہ اچھی کوڈنگ پریکٹس کو یوز کر کے ڈیفائن کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ انجن کی کلاس علیحدہ بنا دیں گے، کار کی علیحدہ بنا دیں گے، اور بعد میں جو انجن کی کلاس ہے اس کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کار کی کلاس کے اندر لے لیں گے. بالکل ایسے جیسے میں نے ایڈریس کی کلاس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اپنی جو امپلائی، سپلائر اور کسٹمر کی کلاس کے اندر جو ہے وہ لیا ہے. تو خیر اس طریقے سے ہماری جو کمپوزیشن ہے ہماری ہیلپ کرتی ہے کوڈ کو سائز کم کرنے میں، اس کو ری یوزیبل کرنے میں، اور اس کو دوسری جو ٹائپس ہیں اس سے انڈیپینڈنٹ کرنے میں. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ویسے ایکسپلین کر دیا ہے کہ if we define address class separately we can use in employee to store postal address. address class can store. اچھا یہ ایک اور ساتھ ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ فرض کریں صرف یہی نہیں کہ بھئی آپ ان جگہوں پہ یوز، مطلب اگر آپ کو فار ایگزامپل آفٹر سم منتھس اور آفٹر سم ایئر آپ کو ایک اور سافٹ ویئر کے اندر ایک اور فیچر ایڈ کرنا ہے جس میں اگین ایڈریس کا کنسیپٹ یوز ہو رہا ہے، تو آپ ایڈریس کو ماڈیفائی کیے بغیر اس کنسیپٹ کو اپنی نئی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو کمپنی ہے
اس نے ایک کوریئر مطلب یا ڈلیوری کا بھی یعنی کہ ایک سروس دینی شروع کی ہے کہ جو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ہم جو پروڈکٹ وہ ہم سے بائی کرتے ہیں ہم ان کے پوسٹل ایڈریس پر ڈلیور کر دیتے ہیں. تو ڈلیوری کے لیے ظاہر ہے مجھے مینیج کرنا پڑے گا نا کہ پیکج کتنے ہیں, یعنی کہ جو میں نے اس کے کاٹن بنائے ہیں جو میں نے پروڈکٹ ڈلیور کرنی ہے. تو اب ہر ایک جو پیکج ہوگا اس کا کوئی سورس ایڈریس ہوگا کہ وہ کہاں سے جا رہا ہے. فرض کریں میں کوئی پیکج بناتا ہوں اور وہ میں TCS کو یا کسی کوریئر کمپنی کو دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرے کسٹمر کے جو گھر کے ایڈریس کے اوپر جو ہے اس کو سینڈ کر دو. تو مجھے ظاہر ہے کوریئر کمپنی کو بتانا پڑے گا کہ اس کا سورس ایڈریس کیا ہے, اس کا پوسٹ ایڈریس کیا ہے. تو اگر میں نے اپنے ایڈریس کے کنسیپٹ کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوگا یعنی کہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہوگا, تو جب میں پیکج کا کنسیپٹ اپنے سسٹم میں بناؤں گا تو مجھے ایڈریس کا کنسیپٹ دوبارہ سے ڈیفائن نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں. لیٹ سے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے لیے پیکج کی کلاس یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری کلاس ہے, اس کا نام ہے کوریئر پیکج کہہ لیں یا پیکج کہہ لیں جو ہم نے کسی کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے. اور یہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک پبلک کلاس ہے, اس کا نام پیکج ہے, اور اس میں اہم بات کیا ہے, ظاہر ہے باقی چیز تو آپ کی آئیں گی, ID آ جائے گی, پروڈکٹ کون کون سی ڈلیور کرنی ہے اس کی ڈسکرپشن آ جائے گی, وہ ابھی ہم سکپ کر رہے ہیں, ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کمپوزیشن ہمارے کوڈ کے سائز کو کیسے کم کرتی ہے. لیٹ سے کہ میں نے ہر پیکج کے حوالے سے اپنے سسٹم میں یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ جب میں نے یہ ڈلیور کیا تھا تو میں نے اس کا سورس ایڈریس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس کوریئر کمپنی کو کیا بتایا تھا. تو میں یہاں پہ لے سکتا ہوں کہ ایڈریس ٹائپ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس کا جو نام ہے وہ ہے سورس ایڈریس. اسی طرح ایک اور ایڈریس ہے, اس کا نام ہے ڈیسٹینیشن ایڈریس. دیکھیں ہیں تو دونوں ایڈریس ہی نا, ڈیسٹینیشن ایڈریس. ٹھیک ہے, جیسے آپ دو اسٹرنگز یوز کر لیتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی اسٹرنگ نیم لیٹ سے, اور جیسے امپلائی میں, پرسن میں, اسٹوڈنٹ میں ہم یہ یوز کرتے رہے ہیں, اور اسٹرنگ اس کا موبائل نمبر. تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہے کہ جیسے ہم بلٹن ٹائپ ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی بنائی ہوئی ٹائپ بھی ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں. جیسے اس کیس میں دیکھیں کہ ملٹیپل ٹائم یوز کرنے کی جو ہے وہ لاجک کس طریقے سے جو ہے وہ بن رہی ہے. تو اینی وے اگر آپ صرف اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی یہ جو ٹائپ ہوتی ہے یہ ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے جاوا کی بلٹن ٹائپس ہیں, جہاں پر جاوا کی بلٹن ٹائپس جیسے ان کو یوز کر کے آپ اپنی کلاسز کو کمپوز کر سکتے ہیں, اسی طرح اپنی بنائی ہوئی ٹائپس کو بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنی کلاسز کو ڈیفائن کرنے کے لیے. دیکھیں باقی جو چیز ہے نا کہ اچھا کیا ایڈریس کی کلاس اتنی سمپل ہوگی یا یہ میں نے اس ایگزامپل میں کی ہے. دیکھیں اس کا تعلق ہے کہ بھئی آپ آبجیکٹ اورینٹڈ مطلب پریکٹسز کیا فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ پراپر پریکٹس یوز کریں تو ظاہر ہے آپ کو یہاں پہ اس کو ان تمام فیلڈز کو پرائیویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ایک کنسٹرکٹر بنائیں گے. ابھی میں سمپلسٹی کے لیے کنٹری کو ریموو کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں ذرا. تو مجھے ایک کنسٹرکٹر بنانا پڑے گا. میں کہوں گا جی کنسٹرکٹر کیا ہے, لیٹ سے وہ پبلک ایک کنسٹرکٹر ہے, اور اس کنسٹرکٹر میں کون سے 3 پیرامیٹر آتے ہیں. یہ جو 3 پیرامیٹر ہم نے یہاں ڈیفائن کیے ہیں وہ یہیں پہ ہم ریسیو کریں گے تاکہ ہم ایڈریس کا آبجیکٹ بھی تو بنا سکیں نا. اسٹریٹ ایڈریس, اسٹرنگ ٹاؤن اور اسٹرنگ سٹی. اور جب یہ یوزر ہمیں پاس کرے گا تو ہم کہہ دیں گے دس ڈاٹ سٹی دس ڈاٹ اسٹریٹ ایڈریس از اکول ٹو اسٹریٹ ایڈریس. اسی طرح دس ڈاٹ ٹاؤن از اکول ٹو ٹاؤن. یعنی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ ایگزیکٹلی سیم کام کرتا ہے جیسے آپ نے باقی کلاسیں بنائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں, گیٹر سیٹ بنائیں, کنسٹرکٹر ایک بنائیں, ملٹی بنائیں, وہ تو آپ کی نیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے, آپ کیا کام جو ہے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اینی وے ابھی ہم سمپل ایک کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں. ٹائم سیو کرنے کے لیے, ذرا ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں گیٹر سیٹس کو جو ہے وہ اسکپ کر دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کریں گے. دیکھیں یہاں میں نے امپلائی میں ڈیفائن تو کر دیا کہ بھئی اس امپلائی کا پوسٹل ایڈریس ہے. تو اب اس پوسٹل ایڈریس کو انیشلائز کیسے کیا جائے گا, اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ باقی چیزوں کو کیسے انیشلائز کرتے ہیں, کنسٹرکٹر میں پاس کرتے ہیں یا سیٹ میتھڈ سے سیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ جیسے اس کا سیٹر بنا سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیچے کہیں بنایا بھی ہوگا, یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ اپنی ان ٹائپس کے بھی سیٹر اور گیٹر ڈیفائن کر دیں گے. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ ہے, تو اگر یہ پرائیویٹ ہے تو مجھے اس کا گیٹ سیٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا. ہم یہاں پہ جائے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا جو گیٹر ہے نا, ایک گیٹر ریٹرن کیا کرتا ہے, ایڈریس. ٹھیک ہے, اور اس کا نام کیا ہے, گیٹ پوسٹل ایڈریس. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو
हैरानगी हो सकती है कि भाई ये रिटर्न टाइप में एड्रेस क्यों लिखा है। तो आप याद करें कि नेम का जब हमने गेटर बनाया था तो रिटर्न टाइप में क्या लिखी थी, स्ट्रिंग लिखी थी ना, टाइप। तो अब अगर पोस्टल एड्रेस का गेटर बना रहे हैं तो टाइप रिटर्न क्या करेंगे, जिस टाइप का ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल चूँकि एड्रेस टाइप का है तो लिहाजा हमारी जो रिटर्न टाइप है गेट मेथड की वो एड्रेस होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है और ये क्या करेगा, रिटर्न पोस्टल एड्रेस को रिटर्न कर देगा। इसी तरह जो हमारा सेटर होगा, हम कहेंगे जी पब्लिक, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसका नाम होगा सेट पोस्टल एड्रेस, और ये पैरामीटर में क्या लेगा, एड्रेस लेगा। जैसे नेम की टाइप स्ट्रिंग है तो पैरामीटर में क्या लेता है, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है। तो अगर पोस्टल एड्रेस जिसके लिए ये सेटर डिफाइन हो रहा है उसकी टाइप एड्रेस है तो ये अपने पैरामीटर में एक एड्रेस लेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी पोस्टल एड्रेस, और यहाँ पे जाके क्या कह देंगे कि दिस डॉट पोस्टल एड्रेस इज इक्वल टू, यानी कि ये मैंने आपको प्रॉपर उसका गेट और सेट मेथड भी बना के बता दिया है कि कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अपने आईडी और नेम का गेट सेट मेथड बनाते हैं, इसी तरह अगर आपने जो कंपोजिशन यूज़ किया है वो अपनी ही कस्टम क्लासेस को यूज़ किया हुआ है अपनी किसी क्लास को संबल करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो उसके गेट सेट मेथड भी इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्टर की कि क्या कंस्ट्रक्टर में हमें ये डिफ़ाइन करना है कि नहीं करना। देखिए, आम तौर पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। कंस्ट्रक्टर में हम बड़ी जो बेसिक नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं वो लेते हैं, जैसे कोई आईडी हो गया, किसी का CNIC हो गया, ठीक है, ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मे बी नेम हो गया जैसे। लेकिन अगर हम सारे ही एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टर में लेना शुरू कर दें तो वो उस क्लास को यूज़ करना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं नहीं यूज़ करना तो हमने सेट मेथड बना दिया है, सेट के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, ये जो क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट दो तरीक़ों से बन सके, यूज़र चाहे तो आईडी और नेम पास कर दे और चाहे तो साथ एड्रेस भी बात कर दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा जो इसका पैरामीटर है वो एड्रेस टाइप का डिफ़ाइन कर देंगे और इसको कह देंगे कि ये पोस्टल एड्रेस है। और जब ये यूज़र पास करेगा तो यहाँ से हम कॉल कर देंगे फॉर एग्जांपल सेट पोस्टल एड्रेस, और इसको जो यूज़र ने पोस्टल एड्रेस दिया है वो हम पास कर देंगे। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ये हमें यहाँ पे कॉल करने की बजाय हम यहाँ से अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं कि भाई ये जो आईडी और नेम है ये हमारे कंस्ट्रक्टर को चला जाए, और जो सेट मेथड है इससे हमारा जो पोस्टल एड्रेस का रेफरेंस आया है वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाए। तो खैर ये कुछ बुनियादी बात होगी। यहाँ पे अभी मैंने दिस डॉट ID यूज़ किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से सेट ID को कॉल करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि अगर आपने कोई ID के ऊपर रूल इंप्लीमेंट किया हुआ है तो वो रूल यहाँ से इन्वोक हो जाए, ठीक है। ये बेहतर प्रैक्टिस मैंने साथ साथ कोशिश करता हूँ यूज़ करता रहूँ। तो इस तरीके से हम अपने पोस्टल एड्रेस को भी कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उसको इनिशियलाइज़ करना है तो ज़ाहिर है फिर क्या करेंगे, डॉट सेट पोस्टल एड्रेस का मेथड कॉल करेंगे और उसको क्या पास कर देंगे, पोस्टल एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब ये बात समझने के लिए मैं आपको एक दफ़ा जो है वो एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास बना के दिखाता हूँ कि ये चीज़ यूज़ कैसे होगी या इनिशियलाइज़ कैसे होगी। वापस चलते हैं एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास में। अभी मैंने एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास में क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय में मैंने सिर्फ एक बेसिक सा एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इसको हम इसका जो यानी कि जो एड्रेस है वो भी इनिशियलाइज़ कर सकें, इसका जो पोस्टल एड्रेस है। तो देखें, जैसे अगर आपने नेम इनिशियलाइज़ करना था तो नेम आपके पास था तो आपने इसको फॉरवर्ड किया है ना। अगर आपके पास ये नेम होता ही ना तो आप इसको फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो दैट मीन्स कि एक फंक्शन जो है वो अपने और उसके पैरामीटर में जो भी टाइप्स डिफ़ाइन होती हैं, हमें उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उन टाइप्स का डेटा पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो हम करेंगे क्या, अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन ही पोस्टल एड्रेस भी इनिशियलाइज हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एड्रेस टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा या एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैं उसे कहता हूं, उसका नाम है पोस्टल एड्रेस, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एड्रेस। और ये जो न्यू एड्रेस है ये ज़ाहिर है एड्रेस की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और वो आपको पता है कि स्ट्रीट एड्रेस, टाउन और सिटी लेता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेस्ट में यहाँ पे पास कर देंगे कि जी फॉर एग्जांपल स्ट्रीट एड्रेस हमारा है, लेट्स से कि हाउस नंबर 45 ब्लॉक A, ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस है। टाउन हमारा है लेट्स से PCSIR सोसाइटी,
اور جو ہمارا سٹی ہے لیٹ سے ہم کہتے ہیں لاہور. یہ تھوڑا سا ذرا زوم اس کا لیول ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم نے اپنی تینوں چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہیں. اور وٹ ایز, اچھا اب ہمارے پاس وہ آبجیکٹ بن گیا ہے جو ہمارا اس کنسٹرکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہاں پہ ہم تیسرے پیرامیٹر میں, جیسے سیکنڈ پیرامیٹر جو تھا امپلائی کا وہ کیا لیتا تھا, اسٹرنگ لیتا تھا نا. یہاں پہ دیکھیں تو اگر میں نے یہ والا کنسٹرکٹر کال کرنا ہے تو تیسرا پیرامیٹر کیا ہے, ایڈریس ٹائپ کا یہ ویریبل لیتا ہے نا, یعنی کہ ایڈریس کا ریفرنس لیتا ہے. ایڈریس کہ آبجیکٹ کا ریفرنس پاس ہونا چاہیے اس کو, تو وہ ریفرنس پہلے مجھے کریٹ کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایڈریس کا آبجیکٹ کریٹ کیا, اس کا ریفرنس پوسٹل ایڈریس کے یعنی کہ ویریبل میں سیو ہو گیا. اور اب میں یہ جو پوسٹل ایڈریس ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ پاس کر سکتا ہوں. تو اس طریقے سے جو میرا پوسٹل ایڈریس ہے وہ اس کو پاس ہو جائے گا, اور یہ جو امپلائی 1 ہے یہ انیشلائز ہو جائے گا. تو اگر مجھے فار ایگزامپل اس کو پرنٹ کرنا ہے, لیٹ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھی پوسٹل ایڈریس کو میں لائک اس کے اندر سے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ کر سکوں, تو ظاہر ہے جیسے ہم باقی آبجیکٹس کے لیے کرتے ہیں کہ اس کا گیٹر کال کر لیتے ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے, اس کو ریڈ کرنے کے لیے اس کو پرنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی EMP employee1 ڈاٹ, ایک تو ڈسپلے کا میتھڈ ہے نا. ڈسپلے کا میتھڈ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایسے ڈیفائنڈ ہے کہ یہ صرف ID اور نیم کو ڈسپلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پوسٹل ایڈریس ہے نا وہ ہم نے یہاں سے ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یوں کر سکتے ہیں, امپلائی کے ریفرنس سے ریڈ کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ LN, مجھے پرنٹ کرنا ہے لیٹ سے سٹی پرنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ہم نے امپلائی کریٹ کیا ہے اس کا ہم نے سٹی پرنٹ کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے پاس امپلائی 1 ہے ڈاٹ, پہلے ہم پوسٹل ایڈریس کو گیٹ کر لیں گے. تو اس کے لیے گیٹر ہم نے کون سا بنایا ہوا ہے, وہ ایڈریس کی کلاس میں دیکھیں, اس کا جو گیٹر ہے وہ امپلائی کی کلاس میں جو بنا ہوا ہے وہ دیکھیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے اس کا گیٹر بھی ڈیفائن کیا ہے, یہ والا گیٹ پوسٹل ایڈریس. تو یہ کال کرنے سے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یہ ایک فنکشن کال کرنے سے ہمارے پاس کون سا آبجیکٹ ریٹرن ہو جائے گا, ایڈریس ٹائپ کا آبجیکٹ آ جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ایڈریس ٹائپ کے آبجیکٹ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پر ہم یوز کر سکتے ہیں ڈاٹ سٹی. اگر آپ نے اس کو یعنی کہ پرائیویٹ نہیں کیا ہوا تو ڈاٹ سٹی کر لیں گے, اگر پرائیویٹ کیا ہوگا تو ظاہر ہے آپ یوز کریں گے ڈاٹ گیٹ سٹی. ابھی چونکہ جو ایڈریس کی فیلڈ ہے, سوری جو کلاس ہے اس میں جو سٹی ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہے, تو میں سٹی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی فیچ کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے یہاں پہ سٹی کو ڈائریکٹلی فیچ کیا ہے. تو دیکھیں ابھی یہ کام کرنے سے ہمیں اس کے ریفرنس سے ہمارا جو سٹی کی ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی. اس کوڈ کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں ایک دفعہ کمانڈ ونڈو میں جا کے, جاوا ای ڈرائیو میں جائیں گے پہلے, CD اوپ, یہاں پہ میں نے جو کلاسز بنائی ہوئی ہیں اس کو پہلے کمپائل کر لیں. جاوا امپلائی کی کلاس کو کمپائل کر لیتے ہیں, اور ایڈریس کی کلاس کو جو کمپائل کر, باقی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی لیٹ سے فار دی سیک آف سمپلیسٹی ابھی ہم باقیوں کو سپلائر وغیرہ کی کلاسز کو کمپائل نہیں کرتے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی دونوں کلاسز کو کمپائل کیا, اور اب ہم رن کرتے ہیں. امپلائی ٹیسٹ کی کلاس میں نے کمپائل نہیں کی, تو ظاہر ہے ہمیں امپلائی ٹیسٹ کی کلاس بھی کمپائل کرنی پڑے گی, اور ہم رن کر لیں گے امپلائی ٹیسٹ کی کلاس کو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جیسے ہم نے اس کو رن کیا تو اس نے کیا کیا, 1 عابد اور لاہور وہ کس کے ریفرنس سے پرنٹ کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 1 اور عابد تو ڈسپلے کے میتھڈ نے پرنٹ کر دیا ہے, اور جو سٹی ہے ہم یہاں سے گیٹ یعنی کہ اس کے ایڈریس تک پہنچ رہے ہیں, پوسٹ ایڈریس کے آبجیکٹ تک, اور اس کے بعد اس آبجیکٹ کے اندر جو انسٹنس ویریبل پڑا ہوا ہے سٹی کا, ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اپنی جو کمپلیکس ٹائپس ہیں, جیسے اس کیس میں جو ہماری امپلائی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو کمپوز کیا ہے ہم نے, کریٹ کیا ہے یوزنگ ادر کلاسز, یعنی کہ ایڈریس کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے. اب جو اگلا حصہ جو رہ گیا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بھئی میموری میں یہ جو میپ ہے اس کا وہ کس طرح بنتا ہے, یہ آبجیکٹ کیسے بنتا ہے. تو وہ ابھی ہم جو نیکسٹ ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ بھئی میموری میں یہ جو ساری چیز ہے یہ کس طریقے سے وہ بن رہی ہوتی ہے. آپ زیادہ جو کمپلیکس ٹائپس ہیں وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے, یہ سمجھ ہو ساتھ ساتھ کہ ریم میں یہ ریفرنسز جو ہے وہ کیسے بن رہے ہیں. تو میں یوں کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا فلو بتاتا ہوں کہ جب ہم نے یہ والا کوڈ لکھا ہے تو ریم میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی تو آئی ہوپ سو انشاءاللہ کہ آپ جو ہے وہ جو اس سے زیادہ کمپلیکس نیچر کے جو ٹاسک ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ مینج کر سکیں گے.
تو اس کو یہاں پہ بنا لیتے ہیں سلائڈ کے اندر ہی تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے. یہ میں اس کو میموری میپ کہتا ہوں, کیونکہ میموری میپ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میموری میں یہ جو ساری چیز ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. دیکھیں اس کوڈ کو نہیں بھولنا, ساتھ ساتھ بلکہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے نیو ایڈریس یعنی کہ ایڈریس کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس میں یہ 3 چیزیں سٹور کر دی ہیں. تو اس طرح کام کرنے سے ہوگا کیا, آپ سمجھیں کہ ریم میں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ فار ایگزامپل ایک آبجیکٹ بنے گا, اس کی ٹائپ کیا ہوگی ایڈریس. اسے کیا ہو گیا ہے, تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے, چلیں دوبارہ بنا لیتے ہیں. اس کی ٹائپ ہوگی ایڈریس اور اس کے اندر وہ جو 3 چیزیں آپ نے سٹور کی ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ کہیں پہ وہ تینوں چیزیں جو ہے وہ یہاں پر سٹور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ میں یہاں پہ نام نہیں لکھ رہا, آپ کو پتہ ہے کہ پہلا اسٹریٹ ایڈریس ہے, دوسرا ٹاؤن ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹی ہے. اس کا جو ریفرنس تھا, فرض کریں اس کا ریفرنس جنریٹ ہوتا ہے 2000. یہ ریفرنس ریٹرن ہوگا کس کو, ایک پوسٹل ایڈریس نام کے ویریبل کو جو کہ ایڈریس ٹائپ کا ویریبل ہے. دیٹ مینز کہ یہ جو 2000 ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ویریبل ہوگا, اس کا نام ہے پوسٹل ایڈریس, پوسٹل ایڈریس, اور اس کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا ویریبل کی ریفرنس ہے وہ 2000 یہاں پر سٹور ہو جائے گا. ایک منٹ ذرا, سٹور ہو جائے گا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب اس کو ریفر کرنے لگ پڑا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مزید تھوڑی سی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آلدو ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایڈریس یہاں سے پاس کیا ہے نا, فرض کریں ہاؤس نمبر 45 بلاک ہے یا لاہور ذرا اسمال ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں. تو ایکچولی یہ ویلیوز یہاں پر سٹور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. جب ہماری ٹائپ ہوتی ہے نا ریفرنس ٹائپ, دیکھیں نا یہ جو ڈیٹا ہے یہ اسٹرنگ ٹائپ کا ہے نا, اور اسٹرنگ کیا ہے, ریفرنس ٹائپ ہے. تو ایکچولی یہ چیزیں یہاں پر نہیں پڑی ہوتی, یہ علیحدہ سے ریم میں کسی جگہ پہ پڑا ہوگا. ہمارا جو اسٹریٹ ایڈریس ہے وہ علیحدہ سے کسی جگہ پہ پڑا ہوگا, وہاں پہ ہمارا, اور اس کا جو ایڈریس ہے لیٹس سے کہ 1000 ہے وہ ہمارا فار ایگزامپل وہ یہاں پر سٹور ہوگا. اسی طرح جو ہمارا ٹاؤن ہے وہ کسی اور جگہ پہ سٹور ہوا ہوگا, اور لیٹس سے کہ اس کا ایڈریس ہے 3000 اور یہ یہاں پہ پڑا ہوگا, کیونکہ یہ ریفرنس ٹائپ ہے نا. تو ریفرنس ٹائپ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس ٹائپ کا جو ویریبل ہے وہ ریفرنس کنٹین کرتا ہے, وہ ویلیو کنٹین نہیں کرتا اس کی. تو لہذا چونکہ یہ تینوں اسٹرنگ ٹائپ کے انسٹنس ایٹریبیوٹس ہیں تو یہ ریفرنس کیری کریں گے اپنے ڈیٹا کا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہیں پہ جو ہم نے لاہور ان کے سٹی سیو کیا ہے, لیٹ سے کہ وہ 4000 جگہ پہ پڑا ہے, تو ہمارے یہ جو سٹی کا انسٹنس ویریبل ہے اس کے اندر اس کا ریفرنس پڑا ہوگا. تو یہ اسی طرح یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا, یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا, اور یہ ہمارا اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. تو یہ ابھی تک ہم نے صرف یہ والی لائن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اس لائن سے یہ کیا کام ہوگا. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ہم نے کہا نیو امپلائی کا آبجیکٹ بناؤ, اس میں رکھ دو آئی ڈی عابد اور پوسٹل ایڈریس کا ریفرنس. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اگین ایک نیا آبجیکٹ بنے گا. اس کو ذرا غور سمجھیے گا, ایک نیا آبجیکٹ بنے گا, اس کے اندر آئی ڈی پڑا ہوگا. آئی ڈی کی ٹائپ کیا ہے, کیا وہ ریفرنس ٹائپ ہے کہ پریمیٹیو ٹائپ ہے, یہ دیکھتے ہیں پہلے. آئی ڈی کی جو ٹائپ ہے ہمارے امپلائی کی کلاس میں وہ ہے پریمیٹیو ٹائپ. دیٹ مینس کہ اس کی ویلیو یہاں پہ پڑی ہوگی. تو ویلیو ہم نے 1 پاس کیا ہے تو 1 یہاں پڑا ہوگا, یہاں پر ریفرنس نہیں پڑا ہوگا, ویلیو پڑی ہوگی, کیونکہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ ریفرنس ٹائپ نہیں ہے, وہ پریمیٹیو ٹائپ ہے. جو دوسرا پیرامیٹر ہے جو ہم نے یہاں سے پاس کیا ہے وہ چونکہ ریفرنس ٹائپ ہے, اسٹرنگ ہے نا, تو اسٹرنگ ہماری ریفرنس ٹائپ ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک اور جگہ پر ایک ویریبل ہوگا اسٹرنگ ٹائپ کا, یہاں پر فار ایگزامپل عابد کی ویلیو پڑی ہوگی, اور اس کا جو ایڈریس ہے لیٹ سے اس کا ایڈریس ہے 5000. تو یہاں پر جو ہمارا امپلائی کا آبجیکٹ بن رہا ہے یہاں پر یہ 5000 پڑا ہوگا. دیٹ مینس کہ یہ اس کو ریفر کر رہا ہے, اور یہ ہمارا کیا ہے, یہ اس کے اندر نیم ہے. یہ بات ہوگی. تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پوسٹل ایڈریس ہے یہ یہاں پر پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا, اگر ایک ویریبل n ہو اس میں 10 پڑا ہو اور وہ ہم n پاس کر دیں تو ایکچولی ہم 10 پاس کر رہے ہوتے ہیں نا. تو سیم کنسیپٹ یہاں پہ ہے. یہ جو ڈیٹا پاس ہو رہا ہے یہ کہاں جا کے سٹور ہو رہا ہے. اگر آپ امپلائی کے کنسٹرکٹر میں آئیں
تو دیکھیں یہ جو ڈیٹا یا ویریبل پاس ہوا ہے یہ اس کا جو انسٹنس ویریبل تھا نا ایڈریس ٹائپ کا اس کے اندر ہم نے اس کو سٹور کر دیا ہے. تو دیٹ مینز کہ اس نے پوسٹل ایڈریس پاس کیا اور پوسٹل ایڈریس میں کیا پڑا تھا 2000. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو پوسٹل ایڈریس ٹائپ کا ہمارا انسٹنس ویریبل ہے امپلائی کی کلاس کے اندر اس کو ہم کیا پاس کر رہے ہیں پوسٹل ایڈریس. اور پوسٹل ایڈریس کی ویلیو کیا ہے وہ خود ایک ریفرنس ہے یعنی کہ 2000. تو اس کے اندر 2000 پاس ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس سبجیکٹ کو صرف یہ والا ویریبل ریفر کر رہا تھا نا. اب اس سبجیکٹ کے دو لنک بن گئے ہیں. اب اس سبجیکٹ کو یہ بھی ریفر کر رہا ہے اور ہم اس کو یہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کام ہمارا کب ہوا ہے یہ کام جب ہم نے یہ لائن چلائی ہے اتنی اس سے یہ کام ہوا ہے. اب ظاہر ہے یہ بھی تو ایک کنسٹرکٹر کال ہو رہا تھا نا. دیٹ مینز کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ کیا ریٹرن کرے گا ایک ریفرنس ریٹرن کرے گا. تو ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ فرض کریں یہ جو آبجیکٹ بنا ہے اس کا ریفرنس بن گیا 6000 مثال کے طور پہ جس سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں ادروائز ہم ان کو پرنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نمبر کیا ہیں اور یہ کیا اس کے اندر ویلیو میں کیا پڑا ہوا ہے. تو 6000 ریٹرن ہوا. تو 6000 ہم نے کہاں سٹور کیا ہے ہم نے EMP1 نام کے ویریبل میں سیو کیا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ایک ریفرنس ٹائپ ویریبل ہے نا کیونکہ یہ امپلائی کی جو ٹائپ ہے یہ ریفرنس ٹائپ ہے. تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ایک اور ویریبل بنا ہوگا ٹھیک ہے جس کا نام ہوگا EMP1 اور اس کو 6000 پاس ہوگا. دیٹ مینز کہ 6000 یہ پاس ہو گیا. دیٹ مین کہ یہ اب اس کو پوائنٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو ریم میں آپ کا جو سٹرکچر ہے جو لے آؤٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے بن رہا ہوتا ہے کہ آپس میں جو آبجیکٹس ہیں ان کی جو لنکنگ ہے وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں یہاں سے ایک بات کو اور اندازہ لگائیں کہ پہلے میرا یہ جو آبجیکٹ تھا نا یہ ایڈریس والا یہ صرف اس کا ریفرنس اس کے پاس تھا. اب چونکہ اس کے پاس بھی ریفرنس آ گیا ہے تو اب مجھے اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ابھی پرنٹ کیا نا کہ لاہور لکھا ہوا تھا تو یہاں تک ریچ کرنا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. میں یہاں سے بھی ریچ کر سکتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں لیکن سم ٹائم ظاہر ہے ہمارے پاس اس کی ایکسیس نہیں ہوگی صرف اس ریفرنس کی ایکسیس ہوگی. تو ہم اس ریفرنس سے کہاں پہنچیں گے پہلے پوسٹل ایڈریس کے ایٹریبیوٹ تک پہنچیں گے کہ وہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے یعنی کہ اس کا ریفرنس کیا ہے. اس کے ریفرنس سے پھر ہم یہاں پر جو سٹی ہے اس کی ویلیو کو ریڈ کریں گے. تو یہ جو میں نے بعد میں کوڈ لکھا ہے اس سے آپ کو سمجھ لگنا چاہیے اب کہ جب ہم نے لکھا ہے نا EMPLOYEE1 تو ہم نے ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ والا جو 6000 ہے ہم نے اس کے بعد لکھا گیٹ پوسٹل ایڈریس یعنی کہ ہم نے گیٹ پر دیٹ مینس کہ ہم یہ 2000 اس نے ریٹرن کیا تو گیٹ پوسٹل ایڈریس نے جو آبجیکٹ ریٹرن کیا ہے وہ یہ والا آبجیکٹ کا ریفرنس ہے. تو اب ہم یہاں پہنچ گئے. تو جب ہم نے ڈاٹ سٹی کیا یعنی کہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈاٹ سٹی کیا ہوا ہے تو ہم ڈاٹ سٹی بھی ریفرنس ٹائپ ہے. تو جب ہم ریفرنس ٹائپ کے اوپر یعنی کہ کو ریڈ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. تو ایکچولی ہم اس لاہور کی ویلیو تک پہنچ گئے تو اس لیے وہ ویلیو جو ہے وہ پرنٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ فرض کریں یہ والا جو آبجیکٹ ہے نا یہ ہم کسی فنکشن کو پاس کرتے ہیں. ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی اتنے مشکل میں جو سٹی جا کو پرنٹ کیا ہے تو ڈائریکٹلی یہ کر لیتے کہ بھئی آپ اس ریفرنس سے پرنٹ کر لیتے ہیں کہ پوسٹل ایڈریس ڈاٹ گیٹ سٹی تو پرنٹ ہو جانا تھا. لیکن یہ چیز ہر وقت پاسبل نہیں ہوتی. سم ٹائم ہمیں یہاں سے ہی اس تک ریچ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک میتھڈ ہو میں آپ کو بلکہ یہ بنا کے دکھا دیتا ہوں. ایک میتھڈ ہو جو ہم سے جو ہے وہ امپلائی کا آبجیکٹ لیتا ہو. لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ میتھڈ ہے وہ پبلک میتھڈ ہے اور وہ کوئی بھی ٹیسٹ میتھڈ بنا لیتے ہیں اور وہ ہم سے ایک امپلائی کا آبجیکٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک امپلائی کا آبجیکٹ ہے EMP یہ لیتا ہے اور یہ کرتا کیا ہے یہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ لیٹس سے کہ ہم نے اس میتھڈ کے اندر سے اس کا جو یعنی کہ جو ٹاؤن ہے وہ پرنٹ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے ہم EMP ڈاٹ اب دیکھیں اب ہم یہاں پر اس میتھڈ کے اندر پوسٹل ایڈریس نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہاں پہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے تھرو یعنی کہ اس EMP کے ریفرنس سے ہم یہاں پہنچیں گے اس جگہ تک اور یہاں سے ہم ادھر پہنچ جائیں گے اور یہاں سے آٹومیٹکلی ہمیں جہاں پر وہ ڈیٹا سٹور کیا ہوگا اس کی ہمیں ایکسیس مل جائے گی. تو دیٹ مینس کہ مجھے اگر اس کو پرنٹ کرنا ہے تو میں یہاں لکھوں گا گیٹ پوسٹل ایڈریس اور اگر میں نے اس کو پرائیویٹ کیا ہو انکیپسولیٹ کیا ہو ٹاؤن کے فیلڈ کو تو پھر مجھے کرنا پڑے گا گیٹ ٹاؤن. ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو سمپلیسٹی کے لیے انکیپسولیٹ نہیں کیا ہوا تو میں اس ٹاؤن کی ویلیو کو
डायरेक्ट जो है वो रीड कर सकता हूँ। तो जब मैं उसकी टाउन की वैल्यू को रीड करूँगा तो ज़ाहिर है जो भी टाउन की वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट की थी, ये PCSIR सोसाइटी, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसको एक दफ़ा क्विकली प्रिंट करके भी देख लेते हैं। हम पहले इसको कंपाइल करते हैं अपनी, अच्छा एक क्लास फिर रह गई हमारी, इसको भी कंपाइल कर लेते हैं और अब हम रन कर लेते हैं जावा टेस्ट को। तो देखें, अच्छा सॉरी, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया टेस्ट को, तो उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं, हम कहते हैं जी टेस्ट का फंक्शन जो है उसको कॉल कर दो, और ज़ाहिर है ये एम्प्लॉय का रेफरेंस लेता है, एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पर वो हमारे पास EMP1 में पड़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ से पास कर देंगे। तो दैट मीन्स कि अब अगर मैं जाके इसको इनके कंपाइल करूँगा, एम्प्लॉय टेस्ट भी साथ ही लिख लेते हैं, और इसके बाद इसको रन करते हैं, जावा एम्प्लॉय टेस्ट को रन करते हैं। तो अब देखें कि उसने सिर्फ ये प्रिंट नहीं किया, उसने ये भी प्रिंट किया है। तो ये मैंने इसलिए प्रिंट करके दिखाया है कि सम टाइम आपके पास सिर्फ उस मेन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, वहाँ से आपने जो उसके इंटरनल इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उन तक पहुंचना होता है, और वहाँ से उनके अंदर जो मज़ीद इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वहाँ तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप पोस्ट एड्रेस यूज़ कर लें, हमें सम टाइम वो बार बार गेट वगैरह लगाकर उसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर वैल्यू को चेंज करना हो तो वो भी कैसे करेंगे, पहले अगर हमने इसके रेफरेंस से वैल्यू चेंज करनी है यहाँ से 6000 से, तो पहले हम इस सब्जेक्ट तक पहुँचेंगे फिर वैल्यू चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैंने टाउन की वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यही चीज़ लिख के, लेट्स से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू कोई वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी लेट्स से मॉडल टाउन, इसको साइन कर दो। तो ये काम करने से आप देखें दोबारा रन करके, मैं उसकी जो वैल्यू है उसको जो है वो देखें मैंने चेंज कर दिया है, यानी कि PCSIR सोसाइटी से मैंने उसकी वैल्यू को मॉडल टाउन कर दिया। दैट मीन्स के मुझे इन तक एक्सेस करने के लिए पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, और इस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, यानी कि इस एट्रीब्यूट तक। तो यही ग्राफ यहाँ पे है कि पहले मैं एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट तक पहुंचा, फिर उसके अंदर मैं उसका जो इंस्टेंस वेरिएबल था पोस्टल एड्रेस वहाँ तक पहुँचाऊँ, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के अंदर जो टाउन का वेरिएबल था, यानी कि ये वाला एड्रेस, ये जो टाउन का वेरिएबल था ये तो सिटी है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो ये अगर आप इसके मेमोरी मैप को थोड़ा सा ज़हन में रखें ना कि हो क्या रहा होता है जब आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर आपको ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। और देखें ये जो पोस्ट एड्रेस हमने यहाँ पास किया है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पहले उसका एड्रेस किसी जगह पे सेव करेंगे फिर यहाँ पास करेंगे। इसको पोस्टल एड्रेस यानी कि जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पर एड्रेस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि भाई पोस्टल एड्रेस को आपने बार बार यूज़ नहीं करना, तो आप ये वाला जो कोड है इसको यहाँ लिखने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ये काम करने से कोड थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर हम करते क्या हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस किसी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, और बाद में उस रेफरेंस को हम अपने कंस्ट्रक्टर को या जो भी रिक्वायर्ड प्लेस है वहाँ पे पास कर देते हैं। तो भाई ये सारा मतलब कंसेप्ट है कि हमारी जो कंपोजिशन है वो कैसे हमारी हेल्प करती है अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए, और कैसे इनके उससे हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल कैसे होता है। देखें हम एड्रेस की क्लास को सप्लायर में और पैकेज में और इनके मतलब कस्टमर में और मतलब डिफरेंट जगहों पे जो है वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स इट, दिस ऑल अबाउट कंपोजिशन, कि हम कंपोजिशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टास्क दे दूँगा, वो डिटेल की बुक में भी इम्प्लीमेंटेड है। तो डिटेल की बुक को मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुक काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आप वो टास्क भी परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो मज़ीद जो है वो वाज़ह हो सके। तो कोई क्यूरी हो तो आप वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें पूछ सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफ़िज़।